بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو تا وقت وفات مشرک رہا۔ اس کا اصل نام عبد العزا اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد العزا کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور کی دشمن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جب تک یہ دونوں میاں بیوی زندہ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی دو بیٹیاں ان کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو لہب کے مظالم کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے چچا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے۔ دوستو، ابو لہب کے ایسے کون سے مظالم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس پر لعنت کی مکمل ایک صورت قرآن پاک میں اتاری۔ اس ویڈیو میں ابو لہب سے جڑے چند ایسے حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنے ہوں۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ لہب ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام نے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بے امنی، غارت گری اور طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی حمایت کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ دوستو، اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، خصوصاً جب بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا ہے جو صبح کے جھٹ پٹ میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، اے بنی ہاشم،
اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، تبا لقل ھذ جمعتنا، ستیاناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ مکے میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کباب، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن خمرہ اور ابن الصدع الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے تو یہ مستقل وطیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہ ہی ہوئی تھیں۔ اظہار نبوت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے آ کر اس نے کہا، النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے قریبی ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کے اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ روایات میں یہ اختلاف ہے۔ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اظہار نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ پیارے دوستو، ابو لہب کی خبث نفس کا یہ عالم تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دوستو، ابو لہب کی مخالفت اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ نبی کریم کو جھٹلاتا تھا۔ اگر آپ دعوت دیتے ہوئے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا اور آپ کو جھٹلانے کا کام کرتا اور لوگوں کو آپ کی دعوت قبول کرنے سے روکتا، جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ ربیہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کہہ رہے تھے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا، یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی ربیہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔
تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت ہے اس سے ملتی جلتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں سے کہتے جاتے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ پیارے دوستوں، نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال جاری رہا اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی مطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس آتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تو میں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ دوستو، یہ شخص کی حرکات تھیں جن کی بنا پر اس سورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اس سے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشی کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بفر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت برت سکتے ہیں۔ جب علل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپٹ کی گنجائش نہیں۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت سرور کونین اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور جب کوئی اللہ کا محبوب کو ستائے تو اللہ تعالیٰ کا ایسے شخص پر جو غصہ ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے اسی غیظ و غضب کی ایک جھلک اس سورہ میں دیکھتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے دشمنی کرنے والے پر لعنت و پھٹکار فرمائی ہے اور ہمیشہ کی بدبختی کو اس کا مقدر کر دیا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے ابو لہب کے انجام کی تو کہتے ہیں سورہ لہب کے نازل ہونے کی چند سال بعد جنگ بدر میں جب قریش کے اکثر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب کو اس قدر دکھ ہوا کہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اسے متعدی قسم کی بیماری لگی تھی، اس لیے گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹے نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔